ناظرین، آپ کو یاد ہے غزہ میں، کشمیر میں بھارتی فوج کے اور اسرائیلی فوجیوں کے اور ان کے الائز کے مظالم کے سامنے ان کے مظالم انسانیت کا منہ چڑھاتے تھے؟ کیا کوئی بولا؟ یہ جو رچرڈ گرینل پر توقع لگا کے بیٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب لنک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ میرا ویلاگ آپ کے پاس پہنچے اور آپ اپنی رائے بھی دے سکیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کچھ سالوں سے ایک ایسی ابتری نے ایسا جنم لیا کہ آکسیجن اگر کم ہے مگر خرابی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ آج کل کوئی بانی کہتا ہے اور کوئی نام لیتا ہے۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کو پی ٹی آئی کا بانی نہیں سمجھتا۔ اس کے بانیوں میں جو لوگ تھے اس میں ایک بہت معروف صحافی بھی تھے، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے، حمید گل صاحب۔ تو بہرحال انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پارٹی بنا لی، لہذا اس کے بانی، اس کے پیشکار کچھ اور ہیں۔ ناظرین، مجھے میرا ایک رشتہ دار ہے، وہ کہنے لگے کہ آصف بھائی، اگر میں آپ کو جانتا نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیڈ ہیں۔ اب انہوں نے جس طرح بات کی، میں نے انہیں کہا کہ یہی آپ کی جو دلیل ہے یہ ذرا آزمائیں کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر دوسرے اگر کوئی حق بات کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ اور پھر میرا ماضی، جو میرے کالم ہیں، جو میرا ویلاگ ہے، یہ سب اس یوٹیوب لنک پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین آپ بھی دیکھیے، کیا عمران خان کے 4.25 سال میں نے سچ نہیں بولا؟ کیا اس وقت جب یہ ایک پیج پر تھے، اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ اس کو فیور کریں، کم از کم 6 مہینے یہ نہ کریں، حالانکہ عمران خان کی گورنمنٹ آنے کے بعد 7ویں مہینے، ابھی 9 مہینے نہیں ہوئے تھے، ابھی 9 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، تو 7ویں مہینے میں ہی، یعنی 7واں سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے غلطی کر دی۔ پھر چونکہ الیکشن بہت بڑی ایک مہم ہوتی ہے، بہت بڑا بندوبست ہوتا ہے، تو نہیں رسک لیا جا سکتا تھا۔ 2018 کے الیکشنز آر ٹی ایس بٹھانے کا نتیجہ، دوسری پارٹیاں توڑ کے اس میں شامل کرنے اور سپانسرڈ جلسے، یہ سب باتیں اسی سرزمین نے دیکھی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے سنا ہوا ہے نا خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں ان کو ٹیپ کرنا چاہیے، یہ ٹیپ ہونا چاہیے، یہ اپنے وزیر اعظم کے محافظ بھی ہوتی ہیں، باجوہ تاریخ کے بہترین جرنیل ہیں اور بڑے پرو ڈیموکریٹک ہیں، اور میں ایجنسیوں کی مدد لیتا تھا اس سارے سلسلے میں جو بلنگ ہوتی تھی۔ انہوں نے آدھے گھنٹے میں 38 قوانین کے بل پاس کروائے اور گنتی بھی نہیں کی تھی۔ مجھے یاد ہے جس دن عدم اعتماد تھا تو ان کے سپیکر اسد کیسر یہ کہہ کر اٹھے، آن دا ریکارڈ ہے، کہ عمران خان سے میرے بڑے تعلقات ہیں یا میری دوستی ہے تو میں ووٹنگ نہیں کروا سکتا، جبکہ سپیکر کا عہدہ غیر جانبداری کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جتنے بھی ووٹنگ ہوئی وہ ساری دوستیوں کی ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ ایجنسیوں کے حق میں، پھر باجوہ کو میر جعفر اور صادق، پھر کس کی تذلیل نہیں کی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں عمران نیازی صاحب نفرت فروش آدمی ہیں۔ آج اگر یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے، آج ان کا گراف زمین پہ گرتا ہے، اس لیے کہ یہ بیچتے ہی نفرت ہے۔ مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، جب یہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے، جب شہید کر دی گئی، تو میں نے ایک کالم لکھا تھا، میاں صاحب کو مد مقابل کی تلاش، جس میں نے لکھا تھا کہ میاں صاحب، آپ بی بی صاحبہ کو برا بھلا کہہ کر لیڈر بنے تھے، اب لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، تو لہٰذا اگر آپ اصولوں کی سیاست کریں گے تو سروائیو کریں گے، اور اگر آپ ذاتیات کی سیاست کریں گے تو پھر
آپ کو بھی کوئی نہ کوئی نواز شریف مل جائے گا جیسے آپ بے نظیر صاحبہ کے سامنے کھڑے کر دیے گئے تھے. تو لہٰذا عمران خان کو کھڑا کر دیا گیا. 3 بیانات ہیں. ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کہ ہمیں اقتدار چاہیے مگر ہر قیمت پر نہیں. میاں صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ مجرموں کے حقوق نہیں ہوتے، یعنی عام انسانوں جیسے حقوق نہیں ہوتے. اب عمران خان کے لیے ہے کہ ہمیں اقتدار چاہیے ہر قیمت پر، بلکہ صرف اقتدار ہی چاہیے. جبکہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاست کی، ریزسٹ بھی کیا، بڑی مار بھی کھائی اور سب کی مار کھائی، یعنی مشرف کی، عمران خان کی. اب عمران خان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، بی بی نے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا. میاں نواز شریف نے زرداری صاحب پر مقدمات بنائے اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر مقدمات بنائے. عمران خان کو تو کسی نے کچھ کہا نہیں تھا. جب یہ آئے تو انہوں نے پوری کی پوری اپوزیشن کو جیلوں میں تذلیل اور فضلو اور ڈیزل، چور، ڈاکو، کیا نہیں کہا. اب ان کی جو کل سرمایہ ہے، جو کل ان کا منشور ہے، وہ نفرت ہے. کل سرمایہ ان کا نفرت ہے، اور پھر یہ خواہش کو خبر بنا کر پیش کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق ہے، میرے بہت ہی ان کے، تو میں جب وہ کئی سنی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا یہ حدیث یاد نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ تصدیق کیے بغیر کہیں سنی بات کو آگے کرتا پھرے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا جھوٹ بکتا ہے. پچھلے دنوں ISPR کے DG صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس پر کچھ لوگوں نے بڑا کہ جی سوال یہ ہے، فلاں یہ ہے. میں جانتا ہوں افغانستان میں انہوں نے جو رپورٹنگ کی تھی وہ ساری کی ساری مجھے پتہ ہے اس کے وہ کیا کیا گیا تھا. اس میں فوٹو شاپ کیا گیا تھا، اس میں بم کہیں ہیں اور اپنا آپ کہیں جوڑ دیا ہوا تھا. تو بہرحال جو آج کا سٹیٹمنٹ، یعنی آج سے میری مراد یہ نہیں کہ آج کا سٹیٹمنٹ، جو سٹیٹمنٹ ہمارے سپہ سالار کا ہے کہ ایک پاکستانی کی جان اور مال مجھے پورے افغانستان سے زیادہ عزیز ہے. ہم اس بات پر اپنے آرمی چیف کو سلوٹ کرتے ہیں، وہ کمیٹڈ ہیں. اب ناظرین آئیے، ان کی مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بندے کی جتنی مرضی آپ کوئی 100 ولاگ کر لیں، خان صاحب کے یو ٹرن نہیں آپ ڈسکس کر سکتے. جو فالوور ہیں، یہ جو کلٹ فین فالوئنگ ہے، اس کا کوئی ذہن نہیں ہے. لو جی، خط دکھا دیا یوں منہ پہ وٹ ڈال کے کہ یہ دیکھیں یہ میرے خلاف. تو پھر جب مقدمہ بنا تو وہ خط نہیں، وہ کاغذ تھا. اور ہم کوئی غلام ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پیوٹن آتا ہے ان کی مدد کے لیے. اب جو کہتے تھے عمران دے جلسے چ نچنے انہوں جی کرتا ہے، اور پورے سٹیپ کے ساتھ ڈانس ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ اب گاتے پھریں گے ٹرمپ آئے گا تو پھولن نال دھرتی سجاواں گی، چلاں گی پکھیاں ہیں. اب ٹرمپ ہے، اب ٹرمپ آئے گا تو لگ پتا جائے گا. کوئی شرم ہوتی ہے. وہ ٹرمپ، غزہ میں ہمارے معصوم بچے مار دیے گئے، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، عمارتیں برباد کر دی گئیں. کشمیر میں لوگوں نے اپنے گھروں میں مردے دفن کیے. کیا امریکن سینیٹر نے کوئی فیور میں قرارداد پاس کی؟ کیا کوئی لابنگ کی گئی ان کے؟ غور فرمائیں کہ ان کے لیے نہیں، پاکستان میں غزہ کے لیے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تمام پارٹیز نے ایک میٹنگ کی جس میں PTI نہیں آئی. یعنی میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک دوست نے کہا، اس کا دور تھا عمران خان کا، تو وہ کسی ٹی وی چینل میں ہیں، بڑے نامور آدمی ہیں، نام ان کا میں نہیں لیتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا ایویں میرا نام لے لی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی حکومت کے حق میں کالم لکھیں. عمران کا دور تھا، میں نے اپنے آپ کو پابند کیا، اس پر میں نے ٹائٹل دیا حکومت کے حق میں کالم. اب نیچے جا کر میں نے انہی کے ایک سٹیج ڈرامے کا پھر دیا، ایک کلپ بول دیا، لکھ دیا کہ ایک نواز انجم ہے، چھوٹا قد ہے، وہ جو بھی ہے بہرحال.
تو وہ کہتا ہے میری تعریفیں کرے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی دوست کہ تیری کی تعریف کراں، تو جارا پلوان ہے، تیرا 6 فٹ قد ہے، تو CSP افسر ہے، تو CA کیتا ہے، تو ڈاکٹر ہے، یعنی کوئی صفت ہے تم میں؟ یقین کریں کہ میں ٹائٹل دینے کے بعد بھی میں اپنے آپ کو پابند کر کے بھی عمران گورنمنٹ کی کوئی بات ایسی نہیں کر سکا، نہیں اس میں کوئی تعصب نہیں تھا، بات ہی کوئی نہیں تھی، نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا۔ اب یہ جو 9 مئی تھا، اس میں یہ ریڈ لائن سے شروع ہوئے، یہ پٹرول بموں پہ انہوں نے لاہور پہ پولیس پہ، لاہور میں پولیس پر سمن دینے آنے والوں کو پٹرول بموں سے انہوں نے حملے کیے۔ عدالت میں انہوں نے کہا جناب کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں۔ چیف جسٹس صاحب، میں بطور وکیل جب جاتا ہوں، میں جاتا رہتا ہوں ہائی کورٹ، تو سانس پھولا ہوتا ہے کہ جناب کہیں آواز پڑ گئی تو جج صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ گھر سے نکلے جلوس لے کر، سڑک بالکل مال روڈ خالی تھی، 5 منٹ میں پہنچ سکتے تھے۔ انہوں نے خوب نخرے دکھائے اور وہاں جا کر 2 گھنٹے باہر بیٹھے رہے اور جج اندر انتظار کرتے رہے۔ یہ پیشی ہے، یہ عزت ہے۔ پھر عدلیہ نے جو رول پلے کیا، وہ خواجہ آصف صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، انہوں نے وہ ایسا بیان کیا کہ میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا سارا بیڑا غرق ہی ملک کا عدلیہ نے کیا ہے۔ اب جناب جب عمران خان نے اپنے دور میں تمام لوگوں کو جیلیں دکھائیں، ذلیل کیا، جھوٹے مقدمے بنائے، جب حکومت جانے لگی تو پھر ساری عمر کی ایکسٹینشن دینے کے وعدے بھی ہوئے، اور پھر یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر میں نے ہی وہ بھیج دیا تھا۔ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب باجوہ کے دور میں میر واپس آئے تھے، یہ کوئی موجودہ آرمی چیف سپہ سالار کا وقت نہیں تھا۔ اور ناظرین، یہ بڑی ایک یہ قابل غور بات یہ ہے کہ عمران خان کے ڈاؤن فال میں ان کی جو گورنمنٹ جب جا رہی تھی، جب وہ ایک پورا ماحول بنا رہے تھے کہ میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا، سید عاصم منیر شاہ صاحب کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کا یہی قصور ہے نا کہ بطور ISI چیف انہوں نے ان کے کہنے پر ایک رپورٹ پیش کی جس پر یہ ناراض ہو کے ان کو ہٹا دیا۔ جو اس کے خلاف ہے، اس کے کلٹ فالنگ فین جو ہیں وہ بھی خلاف ہیں۔ یہ کیا معیارات ہیں؟ لیکن اب ملک متحمل نہیں ہے، بہت خطرناک صورتحال ہے۔ جو دہشت گرد، جو افغانی دہشت گرد عمران خان نے لا کے بسائے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کدھر آباد ہیں۔ وہ ملک کے لیے خطرہ ہے۔ فوج پر، ریاست پر، حکومت پر بہت بوجھ اور ذمہ داری ہے۔ ہم نے اگر انصاف نہ کیا تو تاریخ ہمارے ساتھ جو انصاف کرے گی وہ اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایک بات میرے پاس کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ عمران خان نے کسی کے ساتھ وفا کی ہو، حتیٰ کہ ملک کے ساتھ بھی نہیں کی۔ اس کا جو قلم پکڑتا ہے، میں سے شروع کرتا ہے، میں پہ ختم کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اپنے بچے، ناظرین آپ کو یاد دلاؤں، جب یہ لانگ مارچ کر کے جا رہے تھے 2014 میں دھرنے پر، تو یہ یوٹیوب کھولیے، اس میں دیکھیے، تو آپ گوگل کیجئے، دونوں بیٹے ان کے ساتھ ہیں، وہ ٹرک میں خوش ہو رہے ہیں۔ یہ لیٹ نکلے، 5-7 ہزار آدمی ان کے ساتھ تھا۔ اب آگے جا کر جب گجرانوالہ میں انہوں نے پہل کی، وہاں پر مارا ان کے لگے ہوئے سائن بورڈز کو، گجرانوالہ کے لوگوں کو، انہوں نے جواب دیا۔ ان کو نہیں پتا تھا ادھر 200-400 بندہ ویلا پھرتا ہے لڑنے کے لیے۔ تو جواب جب ملا تو پھر خان صاحب وہاں آرام کرنے کے لیے 8-10 گھنٹے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ گجرانوالہ میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ ریزائن کر دیں گے، لیکن ان کو پھر بیٹھنا پڑا، ان کو پھر واپس لوٹنا پڑا۔ اب آپ غور کریں کہ گجرانوالہ تک یا لاہور سے نکلنے تک ان کے بیٹے ساتھ تھے۔ جب خطرات اور آزمائش شروع ہوئی تو بیٹوں کو واپس بھیج دیا۔ آج ان کے بچے، اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے، محفوظ ہیں۔ یہ جیل میں بیٹھے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یہ جیل نہیں کاٹ رہے، ایکچولی اپنی زندگی کی یہ حفاظت سمجھتے ہیں کہ میں جتنی دیر ادھر ہوں
پھر یہ کہتے ہیں جی مذاکرات کے لیے ہمارے پاس پورے اختیارات ہیں، ان کی جو ٹیم ہے، مگر فیصلہ بانی کرے گا۔ بانی کا فیصلہ تو سامنے ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں، ٹرمپ آئے گا تو پھولن نال دھرتی سے جاواں گی۔ ٹرمپ کا انتظار ہے، ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ اب ٹرمپ کے نام کے گانے بنائیں اور اس کے نام پہ سٹیپ کے ساتھ ڈانس کریں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان کی ریاست اپنی خود مختاری پر، اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور جس افغانستان کے ذمہ دار نے کہا ہے نا کہ تاریخ پڑھ لیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تاریخ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ہاتھوں میں ہے۔ آج یہاں پہ دی گئی گالی، یہاں پہ بولی گئی اچھی بات 1 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ یہ جن لوگوں نے ٹیکنالوجی دی ہے ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کا جو سٹرکچر ہے پورا، یہ ایک مربوط ہے، الحمدللہ ایک مکمل ریاست ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی ادارے کا سربراہ اگر ہے تو وہ ادارہ اس کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ اب سید عاصم منیر سپہ سالار ہے، کوئی دوسرا نہیں، میں نام نہیں لیتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر سیاسی ہوں تو پھر سیاسی فیصلے کریں گے، لیکن وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں، سوشل ڈس آرڈر کے پیشنٹ ہیں، اور ان کی پیروی کرنا وہ مذاکرات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سیاستدان وہ ہیں یا بلاول بھٹو ہے، وہ ہے یا مریم نواز ہے، میاں نواز شریف ہے یا آصف زرداری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔